ایک غریب سا ڈمپر ڈرائیور جس کے بینک اکاؤنٹ سے اچانک 4 ارب 45 کروڑ روپے کا لین دین ہونے لگا۔ ایک ضلع اپر کوہستان جس کا پورا ترقیاتی بجٹ اگلے 50 سالوں تک بھی اتنا نہ ہوتا جتنا ایک سرکاری اکاؤنٹ سے صرف 6 سالوں میں نکال لیا گیا۔ یہ کہانی ہے خیبر پختونخوا کی، اور خاص طور پر ان علاقوں کی جنہیں حال ہی میں فاٹا سے ملا کر صوبے میں ضم کیا گیا۔ وہ علاقے جہاں نہ پکی سڑکیں ہیں، ہسپتال اور اسکول تو موجود ہیں لیکن کھنڈرات کی حالت میں، اور جن کے لیے یہ اربوں روپے آئے تھے وہی پیسہ کرپشن کی نظر ہو گیا۔ یہ عوامی فلاح کے نام پر لایا گیا بجٹ تھا، روزگار دینا تھا، پسماندگی کم کرنا تھی، لیکن جن کے ہاتھ میں اختیار تھا وہی اس پیسے پر جھپٹ پڑے۔ لیکن سوال صرف اپر کوہستان یا ایک اکاؤنٹ تک محدود نہیں۔ کیا یہ صرف ایک واقعہ ہے یا کرپشن کا پورا نیٹ ورک جو صوبے بھر میں پھیلا ہوا ہے؟ یہ تو وہ اسکینڈل ہے جو سامنے آ گیا، لیکن خیبر پختونخوا میں ایسے کتنے ہی واقعات ہو سکتے ہیں جن کا آج تک کسی کو علم ہی نہیں۔ ایک کے بعد ایک سرکاری افسر، ٹھیکیدار اور بیوروکریٹ کیسے امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ پلازے، فارم ہاؤسز، بیرون شہر پراپرٹیز، اور یہ پیسہ آخر آ کہاں سے رہا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا حکومت خود ان کرپٹ عناصر کو روکنے میں ناکام ہے یا پھر دانستہ آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوٹ مار صرف نظر انداز نہیں ہو رہی بلکہ اسے تحفظ بھی حاصل ہے۔ یہ اسکینڈل پاکستان کے سب سے بڑے مالیاتی جرائم میں سے ایک بن چکا ہے، اور آج ان ارتھ پر ہم کھولیں گے 42 ارب روپے کی اس بند فائل کو۔ 2016 میں ایک اکاؤنٹ کھلا، سیکیورٹی اینڈ ڈپازٹ ورکس G10113۔ نام ایسا جیسے خزانے کی حفاظت کرے گا، مگر اصل میں یہ خزانہ سب سے بڑی واردات کی آماج گاہ بن گیا۔ 2020 سے لے کر 2024 تک اس اکاؤنٹ سے 206 ارب روپے نکالے گئے، جبکہ جمع صرف 181 ارب روپے ہوئے تھے، یعنی 24 ارب روپے غائب۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی روک ٹوک، اور یہ تو بس شروعات تھی۔ CNW ڈپارٹمنٹ نے کاغذی ترقی کے منصوبے بنائے۔ DAO شفیق قریشی نے خود اپنے ہاتھوں سے 1000 جعلی چیک سائن کیے، اور ہر چیک کے بدلے 2 لاکھ روپے رشوت الگ سے جیب میں۔ بینک مینیجر طاہر تنویر اور سابق کیشیئر محمد ریاض نے جعلی کمپنیاں رجسٹر کروائیں اور کھاتے کھول دیے۔ ایک عام سا ڈمپر ڈرائیور ممتاز جس کے بینک اکاؤنٹ میں 4.5 ارب روپے گھوم رہے تھے، یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی مزدور اچانک مال بردار جہاز کا مالک بن جائے۔ اسی طرح محمد ریاض نے ہلال کنسٹرکشن، اعتماد کنسٹرکشن، کوہستان ہلز جیسے جعلی ادارے بنا کر 11 ارب روپے نکلوا لیے۔ پیسے کا استعمال پلازے، فارم ہاؤسز، گاڑیاں، بے نامی جائیدادیں، 30 گھر، 25 فلیٹس، 12 پلازے اور 175 کنال زمین، جبکہ 77 لگژری گاڑیاں بھی۔ اور یہ سب ایک ایسے نظام سے نکلا جس کا مقصد تھا عوامی ترقی، خاص طور پر ان علاقوں میں جنہیں دہائیوں سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ 2020 سے 2024 تک چپ چاپ اربوں نکلتے رہے۔ دسمبر 2024 میں آڈیٹر جنرل کو شک پڑا، فروری 2025 میں نیب حرکت میں آیا، اپریل میں میڈیا میں انکشاف ہوا، اکاؤنٹس منجمد ہوئے، مئی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اجلاس بلایا، پردے چاک کیے، اور جولائی میں 8 گرفتاریاں ہوں، 25 ارب کی ریکوری ہو چکی ہے۔ CNW کا ہیڈ کلرک قیصر اقبال چیک منظوری اور رشوت کی تقسیم کا ذمہ دار تھا۔ DAO شفیق قریشی نے 33 ارب کے جعلی چیک سائن کیے، آڈیٹر فضل حسین نے 1 کروڑ رشوت لی اور آنکھیں بند رکھی، بینک مینیجر طاہر تنویر نے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے رقم منتقل کی، اور کئی ڈمی ٹھیکیداروں میں ہالی ووڈ کنسٹرکشن کا مالک دراج خان بھی شامل تھا۔ نیب نے اب تک 50 بینک اکاؤنٹس منجمد کیے، 25 ارب کے اثاثے قبضے میں لیے، کیش، پراپرٹیز، گاڑیاں، سبھی کچھ شامل ہے۔ اب صرف سوال یہ ہے کہ باقی رقم کہاں گئی؟ کیا بیرون ملک یا ابھی بھی کسی جعلی کمپنی کے کھاتے میں چھپی بیٹھی ہے؟ PTI خاموش، دفاعی اور پیشگی ضمانتوں پر چل رہی ہے۔ اعظم سواتی نے نیب کے ہاتھوں سے خود کو بچا لیا، مگر سوالات تو برقرار ہیں۔ مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام فے اور جماعت اسلامی نے کھل کر الزام لگایا
کہ یہ پیسہ صرف اور صرف چوری نہیں ہوا بلکہ شاید اسی سے مارچ فنڈ ہوئے، دھرنے چلے اور ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت بھی خریدی گئی ہو۔ عنایت اللہ خان نے صاف کہا کہ یہ صرف ایک سکینڈل نہیں، یہ تو خیبر پختونخوا کی تباہی کی فائنینشل داستان ہے۔ اب معاملہ عدالت میں ہے۔ نیب کے پاس 8 گرفتار ملزم ہیں، مزید گرفتاریاں باقی ہیں۔ 25 ارب کی ریکوری ہو چکی، باقی کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ عدالتوں میں کیس داخل، گواہوں کے بیانات، پلی بارگین اور ریکوری کی دوڑ جاری ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے سخت رد عمل دیا، آڈیٹرز کو طلب کیا اور حکومت پر دباؤ ڈالا۔ صوبائی حکومت نے کچھ افسر معطل کیے، مگر اصل سوال کچھ اور ہے۔ جب اختیار رکھنے والے ہی پیسے پر ہاتھ صاف کریں تو کیا واقعی یہ نظام غریبوں کے لیے کام کرتا ہے یا صرف ان کے نام پر بجٹ بنا کر اشرافیہ ہضم کر لیتی ہے؟ یہ کہانی صرف اپر کوہستان کی نہیں، یہ سوال ہے ہم سب سے۔ کیا ہمارا پیسہ محفوظ ہے؟ کیا ترقیاتی بجٹ واقعی عوام پر خرچ ہوتا ہے یا بیوروکریسی، سیاستدان اور کرپٹ عناصر مل کر اسے ہضم کر لیتے ہیں؟ پولیس کو جدید بنانے کے لیے صرف 3 ارب روپے کا پیکیج درکار تھا، لیکن آج تک وہ نہیں دیا گیا۔ یہ وہی خیبر پختونخوا پولیس ہے جو 80 کی دہائی میں ملک کی سب سے مضبوط فورس سمجھی جاتی تھی، لیکن آج وہی پولیس ہے کمزور، ناکارہ، کیونکہ شاید حکومت چاہتی ہی نہیں کہ پولیس طاقتور ہو، کیونکہ جو نظام جواب دہ ہو جائے وہ کرپشن کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ یہ تھی 42 ارب روپے کی ایک بدترین لوٹ مار کی تفصیل۔ آپ دیکھتے رہیے ان ارتھ۔